مثال کے طور پر امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر رفع یدین کو لے کر اختلاف ہوا اور یہ گفتگو ہوئی. امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ بھئی آپ رفع یدین کیوں نہیں کرتے ہیں نماز میں رکوع سے پہلے؟ تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس لیے کہ میرے پاس حدیث ہے. لیکن آپ بتائیں کہ آپ رفع یدین کیوں کرتے ہیں؟ تو امام اوزاعی نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی زہری نے، ان کو حدیث بیان کی سالم نے، ان کو حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع میں سے آنے کے بعد رفع یدین کیا کرتے تھے. تو امام حنیفہ نے کہا میرے پاس بھی حدیث ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی حماد بن ابی سلیمان نے، ان سے حدیث بیان کی ابراہیم نخعی نے، ان سے حدیث بیان کی علقمہ نے، ان سے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. اب امام اوزاعی نے کہا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں امام اوزاعی کے ہاں جو اپنی اب دو حدیثیں ہو گئی، دونوں طرف صحیح حدیثیں ہیں. تو امام اوزاعی ایک حدیث کو دوسری حدیث پہ ترجیح دے رہے ہیں. کیسے دے رہے ہیں یہ سمجھنا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری سند شارٹ ہے اور میری سند میں محدثین دیکھو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے امام حنیفہ سے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی مجھ سے زہری نے، ان سے سالم نے، ان سے ابن عمر نے حدیث بیان کی اور تم کہہ رہے ہو کہ فلاں نے اتنی لمبی سند بیان کر دی. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا یہ بھی سننے کا ہے، اور جس کا جو ذوق ہے لوگوں نے اس کو فالو کیا. امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، حماد بن ابی سلیمان زہری کے مقابلے میں، زہری زیادہ بڑے حافظ حدیث ہو سکتے ہیں لیکن حماد فقہ میں زہری سے آگے ہیں، اور امام اوزاعی نے اس کو قبول کیا. سالم زیادہ بڑے محدث ہو سکتے ہیں لیکن ابراہیم نخعی سالم سے آگے ہیں فقہ میں. علقمہ کا مقابلہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، ابن عمر رضی اللہ عنہ یقیناً صحابی رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صحبت میں ان کو جو فضیلت ہے وہ 10 علقمہ کو نہیں ہے. لیکن علقمہ فقہ میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کم نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ زیادہ ہیں، کم نہیں ہے. اور پھر آخر میں کہا وہ عبداللہ تو عبداللہ ہیں ہی، عبداللہ کا کیا مقابلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا. تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اس جواب کو قبول کیا. اب دیکھیں امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو وجہ ترجیح تھی وہ کچھ اور تھی، اور امام اوزاعی رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کو روایت کردہ حدیث کو جو راجح قرار دیا اس کو پریفرنس دی، اس کی وجہ کچھ اور تھی. دونوں اپنے نزدیک قابل اعتبار ہیں. بعد کے لوگوں نے جس اپنے ذوق کے اعتبار سے، کسی نے امام اوزاعی کی لاجک کو لیا، کسی نے امام ابو حنیفہ کی لاجک کو لیا، لیکن یہ اختلاف چلا تو پہلے سے آ رہا تھا. یہ پوری سند آپ کے سامنے میں نے بیان کر دی اسی مسئلے کی. کیا ہے مکالمہ ہے. یہ مکالمہ کہاں ہوا، کس نے سنا، اس کی بھی ثبوت کی ضرورت ہے نا. اس مکالمے میں، اس پوری کہانی میں، اس پوری اسکرپٹ میں یہ دکھایا گیا کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ نے ایک سند پیش کی، اس کے جواب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سند پیش کی. پھر کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ سند ہے وہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کی پیش کردہ سند سے بہتر ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، اصل سوال کیا ہے، یہ پورا ڈسکشن ہوا کہاں، اس کو رپورٹ کس نے کیا. آپ اس اصل قصے کی سندیں لے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سند پیش کی، انہوں نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ سند پیش کی، یہ کہاں ہے، یہ واقعہ کس نے جو ہے بیان کیا. امام حنیفہ رحمہ اللہ کی کہ کس شاگرد نے جو ہے اس روایت اس واقعے کو بیان کیا. تو یہ اصل مسئلہ ہے. اب اس میں دیکھیے پہلا جو مغالطہ ان حضرات کا ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ لوگ یہ شو کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کتاب میں اسی سند سے یہ روایت موجود ہے. بھئی یہ کتاب کی سند کی روایت کتاب میں سند کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ پورا واقعہ سند کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ واقعہ جس سند کے ساتھ آیا ہے، یعنی اس واقعے کے اندر یہ سند بیان ہوئی ہے. تو جب واقعے کے اندر سند بیان ہوئی ہے تو اس واقعے کے لیے بھی سند درکار ہے نا، کہ اس واقعے کو رپورٹ کون کر رہا ہے، کون بیان کر رہا ہے. تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوتا ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کوئی ایک شاگرد اس کی رپورٹ نہیں کرتا. ہم پوری دنیا حنفیت سے اپیل کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی اس واقعی کو بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کے بیچ میں مکالمہ ہوا، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ کسی ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کسی ایک شاگرد سے اس کو روایت کر کے بتائیں. کیا کسی بھائی اتنا بڑا مکالمہ ہوا، کسی نے اس کا ذکر کیا ان کے شاگردوں میں؟ کم سے کم امام محمد رحمہ اللہ کو تو ذکر کرنا چاہیے. وہ امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ سے تکرار کیا کرتے تھے اپنے امام کی فضیلت میں، انہوں نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ ایسا کوئی مناظرہ ہوا، ایسا کوئی واقعہ ہوا. تو یہ ایک واقعے کے اندر کی سند ہے اور یہ محتاج ہے، یعنی یہ پورا واقعہ ثبوت کا محتاج ہے. صرف واقعہ سنا دینا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں ایسے کہ بھائی ایک
صاحب نے یہ دلیل پیش کی, دوسرے صاحب نے بالکل مالک النافع عن ابن عمر سلسلۃ الذهب کی حدیث پیش کر دی. اب میں کہوں کہ دیکھو یار انہوں نے جو پیش کیا وہ تو سلسلۃ الذهب یعنی سونے کی کڑی ہے, وہ بہت ہی اعلیٰ سند سے روایت ہے, تو کیا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا؟ ہم بھائی یہ مطالبہ ہوگا نا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلان کے پاس ایسی سند ہے, اتنی اعلیٰ درجے کی سند ہے, یہ سند ان کے پاس اس کا پروف کیا ہے؟ تو یہ جو واقعہ ہوا امام حنیفہ امام اوزاعی رحم اللہ کے بیچ میں, اس کا پروف کیا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ آپ واقعے کے اندر ایک خاص چیز پک اپ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ سند ہے, لیکن یہ واقعہ ہوا کدھر, اس کا پروف کون دے گا, اس کا ثبوت کون دے گا؟ تو میں آپ کے سامنے دکھاؤں, یہ جو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا کون ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. یعنی اس پورے واقعے کو کون بیان کرنے والا ہے؟ اس پورے واقعے کو جو شخص بیان کر رہا ہے وہ ہے ابو محمد عبداللہ بن محمد یعقوب الحارثی. یہ وہ شخص ہے جو 340 ہجری میں اس کی وفات ہوتی, یہ بیان کرتا ہے اس واقعے کو. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے, یہ اس واقعے کو بیان کرنے والا ہے. اب ظاہر کی بات ہے کہ یہ چونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد نہیں ہے, اس لیے اس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے اپنے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بیچ میں پروف دینا ہوگا, چین دینا ہوگا کہ اس نے واقعہ کہاں سے سنا. سمجھ رہے کہ نہیں پوائنٹ؟ سمجھیے آپ کہ اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے امام ابو یوسف نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد, اس واقعے کو بیان کرنے والے امام محمد نہیں ہے امام ابو حنیفہ کے شاگرد, کہ ڈائریکٹ ان کے شاگرد نے بیان کیا اور ان کی کتاب میں موجود ہے اور آپ نے اٹھا کے پیش کر دیا. نو, اس واقعے کو, پورے واقعے کو بیان کرنے والا کون ہے؟ اس کو بیان کرنے والا الحارثی ہے جو 340 ہجری میں جس کی وفات ہوئی ہے, اور یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 150 سال کے امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 150 سال بعد پیدا ہوا. یعنی جو شخص یہ واقعہ بیان کر رہا ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 150 سال بعد پیدا ہوا, اس لیے اس کو امام حنیفہ تک اپنی سند پیش کرنی ہوگی. تو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے جو سند پیش کی ہے اس کی پوزیشن کیا ہے. یعنی جس واقعہ پورا جس سند سے آ رہا ہے, جو اس کو بیان کر رہا ہے, ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور کا نہیں ہے کہ اس نے بیان کر دیا اور آپ نے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مکالمہ ہوتا, آدمی بیٹھا ہوا تھا, سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, اس نے بیان کہا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی, ایسا ہوتا تو مسئلہ کا بندہ. لیکن یہ بیان کرنے والا وہ شخص ہے جو امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وفات کے 150 سال کے بعد پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو بیان کر رہا ہے. اب یہ اپنی سند پیش کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے سنا اس کو, وہ سند دیکھیں آپ. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ پورا واقعہ جس نے بیان کیا عبداللہ بن محمد بن یعقوب الحارثی ہے. یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے 150 سال کے بعد پیدا ہوا. اس نے ایک کتاب لکھی مسند ابو حنیفہ. تو مسند ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے, اس نے کتاب لکھی. اور یہ شخص جو اس واقعے کو بیان کر رہا ہے یہ جھوٹا شخص تھا. اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ یہ جھوٹا شخص تھا. یہ پورے واقعے کو جو بیان کرنے والا کذاب ہے, جھوٹا ہے, خود بیان کرنے والا کذاب ہے. یہ الحارثی ہے جو اس کو بیان کر رہا ہے وہ کذاب ہے. کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے؟ دیکھیں اس پر محدثین نے بہت ساری جرح کر رکھی ہے, لیکن امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزوخر والمترکین میں, کہتے ہیں جلد 2 صفحہ 141 پہ, کہتے ہیں کہ عبداللہ بن محمد بن یعقوب, یہ عبداللہ بن محمد بن یعقوب جو اس پورے واقعے کو بیان کر رہا ہے, کانا یتہم بوضع الحدیث, یہ حدیث گڑنے میں متہم تھا. اس پر الزام کیا ہے کہ یہ حدیث گڑتا تھا, نبی پہ جھوٹ بولتا تھا. نبی کے تعلق سے جو حدیث گڑتا ہو, اس طرح کے قصے بنانا اس کے لیے کون سی بڑی بات ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے المغنی فی الزوفہ صفحہ 36 پہ لکھا ہے کہ یہ یتہم بالوضع, یہ وضع حدیث کے ساتھ جو ہے یہ متہم ہے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک اور جگہ لکھا حاضر ضرب من الوضع, یہ من گھڑت چیز ہے. تو یہ اس شخص کا حال ہے جو اس واقعے کو رپورٹ کر رہا ہے, جو اصل حوالہ ہے, اصل حوالہ ہے, یعنی اصل جو بندہ بیان کرنے والا ہے, یہ اس کی کنڈیشن ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کی اوپر کا حوالہ کیا ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے جو ایک کتاب لکھا, اس کا میں نے بتا دیا کہ وہ خود جھوٹا ہے. اب یہ جو سند پیش کر رہا ہے آگے, وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے حدثنا محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی. یہ سب سے پہلے محمد بن ابراہیم الرازی کا حوالہ دیتا ہے کہ ہم کو اس واقعے کو, یہ تو خود جھوٹا شخص ہے, لیکن یہ آگے جس کا نام لے رہا نا کہ جس نے ہم کو بتایا یہ واقعہ, تو اس کا کیا حال ہے دیکھیں. تو یہ محمد بن ابراہیم بن زیاد کے بارے میں, یہ شخص کون تھا؟ یہ بھی کذاب ہے, جھوٹا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال الدارقطنی دجال یضع الحدیث لسان المیزان میں, اور تاریخ بغداد میں ان کا قول مروی ہے کہ یہ متروک ہے. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے دارقطنی سے نقل کیا کہ دجال یضع الحدیث, یہ دجال ہے. یہ کون؟ یہ اس کا پہلا واسطہ محمد بن ابراہیم بن زیاد الرازی, یہ جو ہے یہ شخص کے بارے میں ابن حجر نے نقل کیا کہ امام دارقطنی نے کہا کہ یہ دجال ہے جو حدیث گڑتا ہے.
یہ پھر آگے سمیت سفیان ابن عیینہ یہ پھر ان کے حوالے سے یہ پورا واقعہ نقل ہوا, یہ پورا آگے کا واقعہ ہے. لیکن اس کے شروع میں جو اصل شخص جو اس واقعے کو بیان کر رہا ہے وہ شخص جھوٹا ہے. وہ اپنے اوپر جس کا نام پیش کر رہا ہے وہ بھی کذاب ہے, اس کے اوپر جو نام آ رہا ہے کذاب. یہ شروع میں 3 کذاب ہے جو واقعہ کا ثابت ہوا. یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے نا, شروع کی سند آپ گول کر دیں اور اصل قصہ کسی آدمی نے ایک قصہ بیان کر دیا, اس قصے کی سند اٹھا کے آپ کہیں کہ دیکھو یہ بہت بڑی سند مل گئی آپ کو. نہیں, یہ پورا واقعہ من گھڑت ہے. یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایسی کوئی سند نہیں ہے. یہ تو ایک قصہ گو نے ایسا واقعہ بیان کر دیا, یہ اسکرپٹڈ ہے جو واقعہ بیان کیا ہوا. اس کو جن لوگوں نے بیان کیا وہ سب جھوٹے ہیں. ایک اور چیز دیکھ لیتے اس میں. دیکھیں یہ تو بات ہوئی سند کی, ہم اندر کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں. اندر ہے کیا, کتنی عجیب و غریب بات ہے. آپ دیکھیں اندر کبھی آپ نے غور کیا, پورا واقعہ لوگ نہیں سنائیں گے, سند سنا دیں گے, دونوں مناظرہ انہوں نے یہ سند پیش کیا, لیکن اس میں بات کیا کہی گی ذرا دیکھیں. ایک بہت ہی خطرناک بات ہے. بات کیا ہے, جب کمپیئر کیا نا دونوں سندوں کو, تو کمپیئر کرتے ہوئے ایک تابعی کو ایک صحابی پہ فوقیت دے دی گئی. ایک تابعی کو, اس میں آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا نا کہ وہ القمہ لیس بدون ابن عمر فی الفقہ, کہ القمہ فقہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کم نہیں ہے. وَإِن كَانَتْ لِابْنِ عُمَرَ صُحْبَةٌ, گرچہ ابن عمر صحابی ہے. استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس طرح سے آپ کی سند مضبوط ہے. یعنی اس میں جو کلیم کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہ ہماری سند بہت مضبوط ہے, وہ کیا کلیم کہہ رہے ہیں کہ القمہ ابن عمر سے زیادہ فقیہ ہے. یہ کون سا ہے, یہ کون سا دعویٰ ہے؟ اس میں رونے کی بات ہے کہ خوشی منانے کی بات ہے؟ اس میں رونے کی بات ہے کہ القمہ کا تقابل ہو رہا ہے ابن عمر سے, کہ ابن عمر سے یہ زیادہ جو ہے فقیہ ہے. تو اتنی رانگ بات امام حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے, اور اسے آپ جو ہے مناظرے کا حصہ بنا کے اس کو آپ شان سے بیان کر رہے ہیں. اور یہ پوری جو کہانی ہے اس اسکرپٹ میں جو پوری بات ہے اسے آپ نہیں دیکھ رہے کہ کیسی کیسی کہانیاں لوگوں نے بنا دی. تو بہرحال یہ جو اس طرح کی کہانی بنانے کے بعد آگے کا فسکت الاوزاعی, اوزاعی چپ ہوں گے. القمہ کو ابن مسعود سے ابن عمر سے افضل بتائیں گے اور چپ رہیں گے نا, یہ جھوٹی کہانی ہے. تو بہرحال اب آخر میں ایک سچا مناظرہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات ختم کرتے ہیں. یہ تو جھوٹا ہے نا, جھوٹے کے مقابل میں سچا مناظرہ جو بالکل صحیح سند سے ثابت ہے. امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب السنن الکبریٰ, بالکل صحیح سند سے انہوں نے یہ روایت نقل کی. انہوں نے آگے جتنے اپنے استاد اور کے آگے جتنے رجال کا ذکر کیا سب کے سب ثقہ ہیں. اس میں اس کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں, پورا مکمل جو ہے واقعہ نہیں. اس میں خلاصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ وقی بیان کرتے ہیں کہ صلیت فی مسجد الکوفہ فاذا ابو حنیفہ قائم یصلی, کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں نماز پڑھی تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی نماز پڑھ رہے تھے. وابن المبارک الی جنبہ, اور ابن المبارک رحمہ اللہ ان کے پیچھے یصلی نماز پڑھ رہے تھے. ٹھیک ہے, امام حنیفہ رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے ہیں, اور بغل میں کون ہے, عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام اور محدث ہیں, ساتھ میں نماز پڑھ رہے ہیں. ہوا کیا دیکھیں آپ, سچا واقعہ ہے, اس کو کوئی ضعیف ثابت نہیں کر سکتا. ہوا یہ کہ فقال ابو حنیفہ لعبداللہ, تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا, کیا کہا, امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یا ابا عبد الرحمن رأیتک تکسر رفع الیدین اردت ان تطیر, کہا کہ اے ابو عبد الرحمن یعنی اے ابن مبارک, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار رفع الیدین کر رہے ہیں, تو کیا اڑنا چاہتے تھے آپ, کیا نماز میں اڑنے کا ارادہ تھا؟ قال ابو لہو عبداللہ, تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا یا ابا حنیفہ قد رأیتک ترفع یدیک حین افتتحت الصلاۃ فاردت ان تطیر, کہا کہ اے امام صاحب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ جب نماز شروع کر رہے تھے تو اس ٹائم پہ بھی آپ نے بھی رفع الیدین کیا, تو کیا آپ فرسٹ ٹائم اڑنا چاہتے تھے؟ کہا اس ٹائم جو ہے آپ اڑنے کی کوشش کی. فسکت ابو حنیفہ, فسکت ابو حنیفہ, تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ خاموش ہو گئے. جھوٹے قصے میں کہا فسکت الاوزاعی, جھوٹی بات. یہ جب فسکت ابو حنیفہ, ابن مبارک نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو خاموش کر دیا. یہ سچا واقعہ, اسے بیان کرو نا. اس طرح کے جو مکالمے ہوئے, جو سچے واقعات ہیں, اسے آپ بیان کرو. یہ جھوٹا واقعہ, جھوٹا مناظرہ آپ بیان کرتے ہیں جو بے سر پیر کا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو خلاصہ یہ ہے, یہ جو پورا واقعہ ہے جس کے اندر ایک سند ڈال دی گئی ہے ڈیزائن کر کے کہ ایسا ایسا ہے, یہ پورے واقعے کو بیان کرنے والا حارثی ایک کذاب ہے, اس کا جو استاد محمد بن عابد وہ بھی کذاب ہے, اس کا جو استاد سلیمان وہ بھی کذاب ہے. 3 کذاب کے ذریعے پورا واقعہ آ رہا ہے, اس لیے جھوٹی سند ہے, جھوٹا واقعہ, اس کی کوئی حقیقت نہیں. جی تو ناظرین کرام, جیسا کہ آپ نے سنا, اور مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب جو اپنے ویڈیو میں اپنے مناظرہ یہ بیان کرنے کا جو مقصد بتاتے ہیں وہ یہ کہ سلف میں فقہ میں وہ مناظرے مکالمات ہوتے تھے, لیکن وہ ایک دوسرے کا احترام باقی رکھتے تھے.
تو مفتی بقول مفتی یاسر ندیم الواجدی مناظرہ بیان کرنے کا یہ مقصد تھا، لیکن جو دیگر مقلدین ہیں، وہ حنفی مقلدین، وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مناظرہ جو بیان کرتے ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو فقہ ہے، ان کا مقام، فقہ کا مقام کتنا اونچا اور اعلیٰ ہے۔ حالانکہ جیسا کہ آپ نے سنا شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ سے کہ یہ مناظرہ، یہ واقعہ سرے سے ثابت ہی نہیں، یہ مناظرے کا وجود جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہے اس سند سے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ یہ کوئی آپس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ دونوں علماء کے دونوں جو بیانات ہیں ان کو لے کر اس کو جوائنٹ کیا گیا اور ایڈٹ کیا گیا ہے۔ یہ کوئی آرگینک مناظرہ وغیرہ نہیں ہو رہا تھا ہمارے چینل پہ۔ سننے کے لیے جزاکم اللہ خیر۔